السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ کی شاخ داعش خراسان نے اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جو پیر کے روز پاکستان افغانستان سرحد کے نزدیک باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فے کے انتخابی اجتماع پر کیا گیا تھا۔ اس حملے میں 54 افراد ہلاک اور کم از کم 120 زخمی ہو گئے تھے۔ اسے حالیہ برسوں میں خطے میں ہونے والے بدترین حملوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے باجوڑ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ادارے کے ترجمان فرحان حق نے یومیہ بریفنگ کے دوران کہا کہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور وہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے متمنی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سیکرٹری جنرل نے پاکستانی حکام سے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکا کے ایک وفد نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانستان میں طالبان حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کے دوران خواتین کے حقوق بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکا کے محکمہ خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دوحہ میں 2 روز تک جاری رہنے والی میٹنگز میں امریکی وفد نے طالبان حکام پر زور دیا کہ وہ ایسی پالیسیوں کو ترک کریں جس سے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ بیان میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ افغانستان میں قید امریکی شہریوں کو غیر مشروط طور پر فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ملاقات میں طالبان نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت نے منگل کو ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7% سے زائد اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بڑے اضافے سے ملک میں پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے سے بڑھ کر 273 روپے تک جا پہنچی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمتیں بھی 254 سے بڑھ کر 274 روپے فی لیٹر ہو گئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بین الاقوامی مارکیٹ کے مقابلے میں یہ کم سے کم اضافہ ہے اور یہ فیصلہ ملک کے بہترین مفاد میں کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان اس وقت IMF پروگرام میں شامل ہے جس میں پیٹرولیم لیوی کو جمع کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس میں حکومت ٹیکس وصولی کو کم نہیں کر سکتی۔ بھارت کی نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے منگل کو بتایا کہ مغربی بھارت میں ایک ہائی وے کی تعمیر کے مقام پر ایک بڑی کرین گر گئی جس سے کم از کم 17 مزدور ہلاک ہو گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیغام میں حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے ہلاک ہونے والے مزدوروں کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمی ہونے والوں کے لیے 50,000 روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ بھارت میں ریلوے پروٹیکشن فورس RPF کے ایک جوان چیتن سنگھ کے ہاتھوں جے پور سے ممبئی جانے والی ایکسپریس ٹرین میں اپنی سروس بندوق سے اپنے سینئر اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI ٹیکا رام مینا اور 3 مسافروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے پر پورا ملک غم و غصے میں مبتلا ہے اور اس کے خلاف سوشل میڈیا پر احتجاج ہو رہا ہے۔ ہلاک ہونے والے تینوں مسافر مسلمان تھے۔ ادھر ریاست ہریانہ کے 9 قصبے میں فرقہ وارانہ تشدد میں ہلاک شدگان کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ گڑگاؤں میں ایک مسجد پر حملہ کر کے اسے نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ نوح میں کرفیو اور قریبی قصبوں میں دفعہ 144 نافذ ہے اور انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ میانمار کی فوجی حکومت نے نظربند سابق رہنما آنگ سان سوچی کو 19 میں سے 5 الزامات میں معافی دے دی ہے۔ میانمار کے سرکاری میڈیا کے مطابق فوجی جنتا سے معافی ملنے کے باوجود آنگ سان سوچی
بدستور نظر بند رہیں گی۔ فوجی جنتا کے ترجمان کے مطابق سابق رہنما کو معافی ملنے کے بعد ان کی 33 سال کی سزا میں سے 6 سال کی کمی واقع ہو جائے گی۔ اسلامی تعاون تنظیم نے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ قرآن کو سر عام جلانے یا بے حرمتی کی اجازت دینے والے ملکوں کے خلاف مناسب اقدامات کریں، جن میں اپنے سفیروں کو ان ملکوں سے واپس بلانا بھی شامل ہے۔ OIC کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کے 57 رکن ممالک کو سویڈن، ڈنمارک سمیت اس طرح کی کارروائیوں کی اجازت دینے والے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں مناسب فیصلوں اور اقدامات پر غور کرنا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے مزید کوششوں پر زور دیا۔ اجلاس میں کویت کے اس اقدام کو سراہا گیا جس میں اس نے سویڈن میں تقسیم کرنے کے لیے سویڈش زبان میں ترجمہ شدہ قرآن کے 1,00,000 نسخوں کی طباعت کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے 27 ارب ڈالر کے ایسے ریل منصوبے کا اعلان کیا ہے جو مستقبل میں تل ابیب کو سعودی عرب سے ملا سکتا ہے۔ نیتن یاہو کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ جمعے کو صدر بائیڈن نے اندیا دیا تھا کہ ممکنہ طور پر اسرائیل اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کے لیے معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ جمعرات کو صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے بارے میں مختلف ذرائع سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جیک سلیون نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں یمن سے جنگ بندی کے علاوہ ریاض اور تل ابیب کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام پر بھی بات چیت کی تھی۔ اس بارے میں سعودی حکومت نے تاحال کوئی موقف نہیں دیا ہے، لیکن جمعے کو صدر بائیڈن کی جانب سے کسی ممکنہ معاہدے کے اشارے کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے امکانات عالمی سطح پر زیر بحث ہیں۔ روسی حکام نے یوکرین کے متعدد ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایک ڈرون سے ایک کمرشل عمارت کو نقصان پہنچنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ماسکو کے میئر سرگے سوبیانین نے ایک بیان میں کہا کہ منگل کو ماسکو کی جانب آنے والے متعدد ڈرونز کو ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے نشانہ بنایا گیا، لیکن ایک ڈرون سے ایک کمرشل عمارت کی 21ویں منزل کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ جائے وقوع پر ہنگامی سروسز کام کر رہی ہیں۔ ادھر یوکرین کی ایمرجنسی سروسز کے مطابق روس کی جانب سے فائر کیے گئے بیلسٹک میزائلوں سے پیر کے روز یوکرین میں کم سے کم 9 افراد ہلاک اور 75 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ قبضہ کرنے والے یوکرین کے علاقوں پر گولے برسا رہے ہیں اور وہ پرامن شہروں اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر آفس کی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین جنگ جاری رکھنے میں چین کی حمایت اہم رہی ہے۔ کانگریس کی درخواست پر جاری کی گئی رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر بلا اشتعال حملے کے تقریباً 18 ماہ بعد چینی حکومت، چینی کمیونسٹ پارٹی، سرکاری چینی کمپنیاں اور دیگر چینی ادارے کس طرح روس کی معیشت اور اس کی فوج کی مدد کر رہے ہیں۔ چینی کمپنیاں امریکی برآمدی کنٹرول کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیمی کنڈکٹرز روس کو دوبارہ فروخت کرتی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے جمعے کو اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو پر مغربی پابندیوں کی مذمت کی جاتی ہے اور کہا کہ روس کے ساتھ بیجنگ کی تجارت کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے شہریوں اور یورپی شہریوں کا منگل سے نائجر سے انخلاء شروع کر دے گا۔ فرانس نے یہ اعلان افریقی ملک نائجر میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد کیا ہے۔ اٹلی نے بھی کہا ہے کہ وہ دارالحکومت نیامے سے اپنے شہریوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پرواز کا انتظام کرے گا۔ فوجی افسران کی جانب سے صدر محمد بازوم کو
اقتدار سے ہٹانے کے بعد سے نائجر کی سرحدیں کمرشل پروازوں کے لیے بند ہیں۔ چین کی دارالحکومت بیجنگ میں شدید بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 11 افراد ہلاک اور 27 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق بارش کے بعد بیجنگ میں سیلابی صورتحال ہے، جس کے نتیجے میں کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بیجنگ میں سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے 1998 میں تعمیر کیے جانے والے آبی ذخیرے کو پہلی بار فعال کیا گیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موسلا دھار بارشیں جولائی سن 2012 سے بھی بدتر سیلاب کا باعث بن سکتی ہیں، جس میں مقامی میڈیا کے مطابق 79 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔